السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کے، جس میں ہم اسلام اور یہودیت کے مذہب میں کون کون سے ایسے کانسیپٹس اور روایات ہیں جو بالکل ایک جیسی ہیں یا ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اسلام اور یہودیت میں سب سے بنیادی تصور توحید کا تصور ہے، جو کہ دونوں ہی مذاہب میں ایک سا ہے، مطلب کہ ایک خدا کی بندگی اور ایک خدا کو ماننا۔ بنی اسرائیل کی قوم، جو کہ یہودیت کی پیروکار ہے، مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف نبی بھیجے، اور اسلام میں بھی ان نبیوں پر ایمان لانا اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، پروفٹ نوح، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق جو کہ آئزک کہلاتے ہیں، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ موسیٰ کہلاتے ہیں، حضرت ہارون، ذوالقرنین علیہ السلام، حضرت داؤد، سلیمان، الیاس، حضرت یاسع، حضرت یونس، حضرت زکریا علیہ السلام، ان سب پر مسلمانوں کا اور یہودیوں کا مشترکہ ایمان ہے۔ قربانی کے عقیدے پر بھی مسلمان اور یہودی دونوں ہی ایمان رکھتے ہیں، مگر آج کل کے دور میں یہودیوں نے قربانی کرنا بند کر دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی صرف اور صرف ہیکل عثمانی جو کہ اب تباہ ہو چکا ہے، اس پر جانوروں کی قربانی کرنے کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ ایمان ہے کہ جب یہ ٹیمپل دوبارہ تعمیر کر دیا جائے گا تو ہم جانوروں کی قربانی دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ مسلمان اور یہودی دونوں ہی روزانہ کی عبادات پر یقین رکھتے ہیں۔ مسلمان دن میں 5 دفعہ اور یہودی دن میں 3 دفعہ عبادت کرتے ہیں۔ روزے تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، لیکن صرف مسلمان پورے 1 مہینے روزے رکھتے ہیں۔ یہودی سال میں 6 روزے رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق سحری کے چند لقموں کا ہے۔ غذا کے معاملے میں مسلمان اور یہودیوں پر کچھ پابندیاں ہیں۔ مسلمان صرف اور صرف حلال کھانا کھا سکتے ہیں، اور یہودی کوشر غذا ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلام اور یہودیت دونوں میں ہی اسقاط حمل یعنی کہ ابارشن کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام اور یہودیت دونوں میں ہی سرکمسیشن یعنی ختنہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ احکام 10 یعنی کہ 10 کمانڈمنٹس جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس پر مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کا ہی ایمان ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی آیات 145 to 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔